بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے کائنات کی تخلیق مکمل کر لی، اپنے کتاب میں اپنے متعلق لکھ دیا جو کہ اس کے پاس موجود ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہیں گی۔ مسلم، بخاری، نسائی، ابن ماجہ۔ حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے اس بات کا بھی حق نہیں پہنچتا تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے جیسے کہ مجھے پہلے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کر لینا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں تھا۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی میں کسی سے جنا گیا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ بخاری، نسائی۔ حضرت زید بن خالد ذہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم جانتے بھی ہو کہ ہمارے پروردگار نے کیا فرما دیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہو گئے اور بعض کفر کرنے والے ہو گئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والے اور میرا انکار کرنے والے ہے۔ بخاری، موطا، نسائی۔ حدیث قدسی 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بنی آدم زمانے کو برا بھلا کہتے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور دن رات میرے ہی قبض قدرت میں ہے۔ بخاری، مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمام شرکایام میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں۔ جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے غیر کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ مسلم، ابن ماجہ۔ حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں شہید ہوا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان کا اعتراف کریں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دیں گا کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں ذرائع تمن کرجیس اور بہادر کہے، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اور پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہوگی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہوگی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایت یاد دلائیں گے، وہ ان سب کا اعتراف کریں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دیں گا کہ اللہ، میں نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور آپ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دوسروں کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہے، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہے، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی ہوں گے اور ہر قسم کا مال و دولت اسے عطا کیا ہوگا۔
اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات کی یاد دہانی کرائیں گے، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دیں گا کہ اے اللہ، میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم، ترمذی۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔